آج ہر انسان کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی اولاد کو لے کر، کوئی گھریلو ناچاکیوں کے لے کر، کوئی مالی مشکلات کو لے کر۔ ان تمام مصیبتوں مشکلات کا ایک ہی حل ہے، اپنے رب سے رجوع کر لو، اپنے رب سے رجوع کر لو، اپنے رب سے رجوع کر لو، اپنی بخشش کا سامان کر لو۔ آج 27واں روزہ ہے، رمضان کی چند لمحات باقی رہ گئے ہیں۔ چند لمحات یعنی چند گھڑیاں، ان چند گھڑیوں کو سمیٹ لو اور اپنے لیے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگو۔ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ اپنے ناموں کے تفیع تجھے اتنا کچھ نواز دے گا کہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اے مولا کریم، تو بہت مہربان ہے۔ مولا تو جانتا ہے نا ہم کون سی پریشانی میں ہیں، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ مولا میری فریاد سن، مولا میری عرضی سن۔ رات کو اٹھ کے عبادت کرو، عبادت کرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز کے بعد خوب رب سے گڑ گڑا کے دعا مانگو۔ اے مولا، تیری رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں مولا۔ مولا میں اپنی پریشانی تجھ سے بیان کرتا ہوں، تجھے تو میرے غیبی علم ہے۔ مولا تو بہتر جانتا ہے، میری پریشانی کو دور فرما۔ مولا تیرا بندہ بہت پریشان ہے، مولا تو جانتا ہے میں کن حالات میں ہوں۔ مولا کرم کر دے، اپنے رحمان، رحیم، کریم ناموں کے طفیل مولا ہمیں وسیع خزانوں سے رزق دے، ہمیں نیک اولاد دے۔ ہر جس کو جو چاہیے وہ اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سحری کے وقت، سحری سے پہلے، تہجد کے وقت میں اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں، 7 آسمان سے نیچے فرشتوں کو بھیجتا ہوں اور کہتا ہوں جاؤ، ابھی دروازہ کھلا ہے، ابھی مانگو، ابھی جو مانگنا ہے مانگو، میں عطا کروں گا۔ آپ مانگو تو صحیح، آپ مانگنے والے تو بنو۔ ارے اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ جب پریشان ہوتے ہو، اپنی والدہ کے پاس جاتے ہو، اپنی مشکل بیان کرتے ہو تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے تیرے کام تو جان۔ ارے نہیں نہیں، وہ بھی اٹھ بیٹھتی ہے، اس سے جو بن پڑتا ہے کرتی ہے، دعائیں دیتی ہے، یا اللہ میرے بچے کو مشکل سے نکال، یا اللہ میری اولاد کو اس پریشانی سے دور کر۔ تو وہ رب جو ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، ارے وہ سوچو تو صحیح کہ وہ اپنے بندوں کو کیسے ایسے چھوڑ دے گا۔ وہ تو کہتا ہے میرے بندے میری طرف آئیں، میری طرف آئیں، میں ان کو عطا کروں۔ کبھی بھی رب سے یہ سوچ کر نہیں مانگا کرو کہ میری مشکل بہت بڑی ہے۔ بے شک تیری مشکل بہت بڑی ہے، پر تیرے ذہن کی وجہ سے کہ تو اسے بڑا سمجھتا ہے، تیرے لیے مشکل بہت بڑی ہے، تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے رب کے سامنے وہ مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے رب نے کن کہنا ہے، فیکون ہو جانا ہے، تیرے سارے بگڑے کام ہو جانے ہیں۔ اے مولا تو نے کن کہنا ہے، فیکون ہو جانا ہے۔ مولا کہنا، اے مولا کہنا، میرے سارے بگڑے کام ہو جائیں گے مولا۔ مولا اپنے ناموں کے طفیل، مولا ہم پہ کرم کر، مولا تو بہت مہربان ہے، مولا ہم پہ کرم فرما۔ اور جب بھی دعا مانگو تیزی نہ کرو، جلدی نہ کرو، آرام سے دعا مانگا کرو، جلدی میں دعا نہیں مانگا کرو۔ اپنے رب کی ثنا بیان کیا کرو، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو، اور اللہ کے پیاروں کے صدقے ان کے وسیلے سے دعا مانگا کرو۔ اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے۔ آج کا جو مجرب وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اول آخر 11 11 مرتبہ
درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 2 نوافل ادا کریں۔ صلاۃ حاجت۔ صلاۃ حاجت ادا کرنے کے بعد آپ رب سے دعا مانگیں۔ دعا اس طرح مانگیں کہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگیں۔ دعا خوب رو رو کے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں کہ اے اللہ تو ہی ہے جو عطا کرے گا، تیرے پاس ہی آئے ہیں، تیرے علاوہ کوئی در نہیں جس پہ ہم جائیں، تو ٹھکرائے گا تو کہاں جائیں گے، واپس آئیں گے تو تیرے پاس آئیں گے۔ مولا ہماری دعائیں قبول فرما، مولا ہم پہ اپنا خاص کرم فرما، رب العالمین ہم سب کو معاف فرمائے اور اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا